بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر واپس ایک دن آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگ لینے سے مل جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسے مل جائیں، عین ممکن ہے کہ راضی ہو کر سارا کچھ لے جائے۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو آپ سمجھو اللہ راضی نہیں ہے۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا گیا۔ اگر آپ نے آگے جا کر اللہ سے معافی لینی ہے تو ادھر معافی دے کر جانا۔ اگر تم بغل میں کسی کے درخواست چھپا کر لے جا رہے ہو تو دوسرا بھی تمہارے خلاف درخواست لے کر آ رہا ہے، تم پھینک دو تو وہ بھی پھینک دے گا، معاف کر کے جاؤ تو معاف کر دیے جاؤ گے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ اپنے بچوں کو دین سکھائیے، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ جس شخص کو اللہ تعالی کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کچھ بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم زیادہ ہو جائیں اور تم ان غموں کو ختم کر دینا چاہتے ہو تو پھر مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ صبر کریں بالکل اس طرح جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہو ہی جانی ہے۔ مدد کرنا سیکھیے، فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھیے، مطلب کے بغیر عاجزی سے چلنا سیکھیے، غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیے۔ دکھاوے کے بغیر انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جن آنکھوں کو سجدوں میں رونے کی عادت ہو وہ آنکھیں کبھی اپنی مقدر پر رویا نہیں کرتی۔ سوچتا ہوں تو ہوتا ہوں شرمندہ، میں کل کیا جواب دوں گا اللہ کو۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ تمہاری کوشش دیکھ کر نتیجہ دیتا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، پر اللہ پہ بھروسہ رکھو اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، کیا ہم جانتے نہیں اللہ تعالی فرماتا ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہ اللہ کو بتا کر تو دیکھو، ایک وہی تو ہے جو تم پہ ہنسے گا نہیں بلکہ تمہیں ہنسائے گا، مشکلات آپ کو سکھائے گی کہ آخر اللہ کے سوا کوئی نہیں جو آپ کے ساتھ ہو۔ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف پیسہ ہوتا ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور فطرت تو کچھ یوں بھی ہے انسان کی کہ جب بارش ختم ہو جائے تو چھتری بھی بوجھ لگتی ہے۔
وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہان سمیٹ رکھے ہیں۔ جس نے دونوں جہان کے معاملات سنبھال رکھے ہیں وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ زندگی ہنسائے تو ہنس لینا، زندگی الجھائے تو الجھ لینا۔ ہنسائے تو شکر کرنا، الجھائے تو صبر کرنا۔ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ میں اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں سمندر مانگتا ہوں، میں اللہ سے بہتر نہیں بہترین مانگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے، وہ جن کی ساری کوشش دنیا میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والے کے خواب ایک جیسے ہیں اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھ لو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی جھک کر محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے مگر مایوس نہیں کرتا۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہوتی ہے، کامیابی صرف اللہ دیتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس کے دل میں اللہ رہتا ہے۔ جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کر بیزار نہ ہو، وہی اللہ ہے۔ خوشی کے لمحات میں اللہ کو یاد رکھو، وہ رب تمہیں پریشانیوں میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ محبت رب سے ہو تو سکون دیتی ہے، نہ خوف جدائی کا نہ ڈر بے وفائی کا۔ رب سے عشق میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ بندہ صرف سوچتا ہے اور وہ رب نواز دیتا ہے۔ ابو علی سینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ جب کوئی دوست آپ کو اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت آپ کو امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ جہاں بھی رہو مفلس ہو کر رہو، کیونکہ آپ کو اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسی پھر کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ عروج کے وقت نظریں نیچی ہو اور لہجہ نرم ہو تو زوال کے وقت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ کوشش کرو جس کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہو، خوشیاں ہو یا سکون ہو۔